نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس ایونٹ کی آرگنائزرز ان کو مبارکباد کہ بڑے زبردست عنوان پہ آپ نے اس ایونٹ کو ترتیب دیا۔ یہاں پر اکثر اسپیچز انگلش میں اور کچھ لوگ ہماری طرح کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی انگلش کی پاکستان، اور ہم لوگ بھر گیا کہ اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو میں اگر کوئی گفتگو ہوگی تو آسانی سے ہماری طرح کے کم پڑھے لکھے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دو تین چیزیں آپ سے بیان ہوئی۔ ہم لوگ جب اپنے یونیورسٹی کے اندر تھے تو اس وقت پروجیکٹ جب ہمیں ملتا تھا تو بڑا لیٹ ملتا تھا پروجیکٹ، لیکن آج اگر آپ اسٹڈی کریں تو دنیا کی ڈیولپ کنٹریز کے اندر 5 کے بعد 6 کے بعد بھی پروجیکٹس ملتے ہیں بچوں کو۔ انڈیا کو آپ اسٹڈی کر لیں، وہاں پر میٹرک انڈر میٹرک بچوں کو وہ پروجیکٹس دیتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ بکس کے اندر اسٹڈی کو کرتے ہیں BS تک بہت ساری چیزوں کو، لیکن جب تک آپ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر نہیں آتے تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اس قدر مشکل نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں دکھائی جاتی ہیں۔ جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے بچے وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیز میں نہیں ہو پاتے۔ ابھی 1.5 سال یا 2 سال کے جو پاکستان کے اندر AI کی ایک زبردست ایکٹیویشن کے بعد یہاں پر جو ڈفرینٹ پروجیکٹس چھوٹے چھوٹے بچوں نے لانچ کیے ہیں، اس میں 70 کمپنیز، میں 2-3 دن پہلے ایک ایونٹ میں تھا تو وہاں پہ ایک انالیسس تھا کہ 70 کمپنیز ایسی ہیں جو بڑا زبردست کام کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو یوتھ ہے، ہمارے جو فیملز ہیں، یہ بڑے ایک زبردست مائنڈ، بہت زبردست دماغ کے لوگ ہیں۔ صرف ڈائریکشن کی کمی ہے، ہم ان کو ڈائریکشن دیں اور ان کو بتائیں، اور اس کے بعد بھی اس راستے پہ بہت زبردست بزنس کر سکتے ہیں جس سے یہ پاکستان کو، اسٹیٹ کو، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ ٹائم مینجمنٹ پہ کام کر لے، مجھے یہ پتا ہو رات کو سوتے وقت کہ میں نے اگلے دن کے کتنے کام ڈیزائن کرنے ہیں، صبح سے شام تک میرے کتنے کام ہیں اور کس ٹائم میں نے کیا کام کرنا ہے، اس میں میرا پراپر ٹائم مینجمنٹ ہو، تو آپ یقین مانیے 30 سال کا سفر 5 سال میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ویژن کا تعین، یہاں پر بھی مجھ سے پہلے ایک سسٹر نے بات بھی اس پہ کی کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں تو ہمارے سفر کی منزل کیا ہے۔ تو ویژن کا تعین ڈیولپ قومز جو ہیں وہ آج کل تو بدقسمتی ہے، لیکن ویسے دادے جو ہے نا اپنے پوتے کے ویژن کا تعین کیا کرتے تھے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کی میں شادی کروں گا، اس کے بعد جو میرا پوتا پیدا ہوگا اس نے کیا کام کرنا ہے، تو وہ پھر انقلاب برپا کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے بیٹوں کے ویژن کا تعین تو نہیں کرتے، ہم تو اس کو ایک موبائل دے دیتے ہیں، وہ اس موبائل کی ڈفرینٹ اپلیکیشن سے اپنے ویژن بنا رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ فلاں کام کے اندر انوالو ہو گیا۔ بیسیکلی والدین کی یا اس کے سینئرز کی اس میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا ویژن اگر یوتھ تعین کر لے اپنے بزنس کے حوالے سے کہ میرا بزنس ہے، میں نے پاکستان کا بیسٹ CEO بننا ہے، میں نے پاکستان کی بیسٹ کمپنی ڈیولپ کرنی ہے، تو سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کریں کہ اس کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں، کون کون سے بہترین کردار ہیں کہ جس سے یہ ممکن ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو اپنی لائف 30 سال 20 سال کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کر دیں، ایئرلی اس کو ڈیوائڈ کریں۔ میں اپنی کمپنی، ہمارے ساتھ چلنے والے جو دوست تھے، تقریباً اس ٹائم 17 کمپنیز ہیں اسلام آباد کے اندر جو میرے شاگرد ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ کام شروع کیا تھا، جو ہمارے پاس جب آئے یونیورسٹی سے تو یقین مانیے کہ وہ ایک کمپنی کے اندر، ہماری ٹریول کی کمپنی کے اندر کوئی دوست ہیں تو وہ کچھ ٹائم بعد مجھے کہتے ہیں سر ہمیں ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیں، ہم نے کہا اس میں آ جائیں۔ لیکن آج ان کے پاس بھی 70 سے 80 بچے کام کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ آپ سب سے پہلے یہ ریسرچ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دماغ کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے، وہ اسی فیلڈ کے اندر بہترین پلے کر سکتا ہے۔ جب آپ اس کو سال کے اندر، پھر سال کے بعد آپ منتھ کے اندر، اس کے بعد آپ ویک میں، اور پھر آپ اس کو دنوں میں، اور دنوں کے بعد گھنٹوں میں جب لے کے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سفر بڑا مختصر اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزل بہت قریب ہوگی۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں اسلام آباد سے لاہور کا، تو جب ہم اسلام آباد سے لاہور کے سفر میں گجرانوالہ پہنچتے ہیں، سرگودا پہنچتے ہیں تو ہمیں تھکن فیل نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں لاہور جانا ہے۔ لیکن گھر سے اگر ہم یہ سمجھ کر نکلے کہ ہم نے سرگودا جانا ہے تو ہم یہ سرگودا سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں۔ اپنے ویژن کو بڑا کریں، دنیا کی ہر بڑی کمپنی
ہماری طرح کے لوگوں نے ڈیزائن کی ہوتی ہے. ایک سیکرٹری صاحب سے ایک جسٹس صاحب سے 2-3 دن پہلے ہماری ایک جگہ سیٹنگ تھی تو انہوں نے کہا میں چائنا آج سے 70 سال قبل گیا. وہ بڑے بزنس مین تھے, پرانے بزنس مین ہیں. کہتے ہیں کہ بلیو می, مجھے چائنیز دیکھتے تھے کہ یہ کون سی مخلوق ہے. وہ اپنے علاوہ انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا, کوئی جہاز وہاں پہ نہیں جاتا تھا, ان کو دنیا کے ساتھ بزنس کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ تعجب سے دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے, بیٹھے ہوتے تھے کہ یار اس کو جا کے ہم دیکھیں. آپ اندازہ کریں کہ آج چائنا امریکہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. انہوں نے محنت کی, ایفرٹ کی, کوشش کی. ہر چائنیز کچھ نہ کچھ ورک کر رہا ہوتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے چائنا کو وزٹ کیے, آپ جا کے دیکھیں حیران ہو جائیں گے. آپ پاکستان کو تو اللہ نے بڑی زبردست نعمتوں سے ہمکنار کیا ہے. یہاں کے نوجوان بہت ایکٹیو ہیں. آپ نے رافیل جیسے ایک بڑے طیارے کو یہاں کے ایک مائنڈ سیٹ سے, ایک سافٹ ویئر سے آپ نے اس کو فیل کر دیا. یہ یہاں کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اتنی زبردست قسم کی جو ہے نا ذہنیت دی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک تو ویژن کا تعین کرے, دوسرا میری ایک سسٹر نے بڑی زبردست لیڈرشپ کوالٹیز پہ بات کی, بہت اچھا لگا. دوسری چیز جہد مسلسل ہے. آپ ایک کام کا تعین کریں, اس میں ناکامیاں بھی آئیں گی. کون سا سکسیسفل آدمی ہے جس نے زندگی کے اندر پریشانیاں نہیں دیکھی؟ ہر بندے کی سٹوری آپ کو ملے گی, اس نے ضرور بے تحاشا پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا, لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے جو مین چیز ہوگی وہ جہد مسلسل ہے. ہر ناکامی کے بعد پھر دوبارہ سے اٹھا ہوگا, پھر چلا ہوگا, پھر اٹھا ہوگا, پھر چلا ہوگا, پھر وہ دنیا کا بہترین ماڈل بن گیا ہوگا. میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے بڑی مشکلات دیکھی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنے آفس کے رینٹ کے لیے متعدد دفعہ موبائل بیچے, یقین مانیے. اپنے ٹریول کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیل کی, اور اس وقت میرے ساتھ چلنے والے دوست کہتے تھے یار یہ کیا پاگل والی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہتا تھا پھر لے لیں گے, لیکن یہ چیزیں بند نہیں ہونی چاہیے. آپ جہد مسلسل کریں. ایک سسٹر نے کہا کہ وہ شیمپو 2-3 پروڈکٹ, بڑا مزہ آیا. میں کہتا کہ ہم خود اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو وقتی طور پہ ناکامی کا سامنا بھی ہو یا کم سیل بھی ہو, آپ اس کو پھر بھی کنٹینیو رکھیں. اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے کانفیڈنس. آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ کی پروڈکٹ دنیا کی سب سے اچھی پروڈکٹ ہے, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو سیل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پروڈکٹ بکے گی. اپنی پروڈکٹ پہ آپ کا کانفیڈنس کسی طور پہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ میں سے ہر فرد, ہم میں سے ہر فرد اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہو سکتا ہے. میرے پاس یہی چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایونٹ آرگنائزر ہیں ہمارے دوست, انہوں نے بڑا زبردست عنوان جو ہے نا آج ڈیزائن کیا. آن لائن شاپنگ کے لیے جو دوست جن کے پاس پروڈکٹ ہے, میری آفر ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے پی ایس سی گروپ, ہماری بھی ایک اپلیکیشن لانچ ہونے جا رہی ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان کی بڑی اپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے یہ آفر ہے کہ آپ لوگ اپنی پروڈکٹ لے کے آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چارجز نہیں ہوں گے, ہم اس پہ آپ کو اسپیس دیں گے. تھینک یو.